الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں دل سے جتنے بھی میرے بھائی بہن ہمارے درس قرآن کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکات سے نوازے، ایسے ہزاروں رمضان مزید دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی قدر کرتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے سے اپنی آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 سے اور آیت نمبر 10 تک انشاءاللہ کلام ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور منافقین کا تذکرہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے، اور پھر مومنین کو ہدایت دی گئی۔ وہ انشاءاللہ ہم اس سے درس حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، اے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا۔ سرگوشی سے مراد یہاں پہ خفیہ مشاورت ہے، اور یہاں جن کو منع کیا گیا تھا وہ یہود اور منافقین تھے۔ یہود تو یہودی، نبی کریم جب مدینے میں آئے تو یہود کو فوراً نہیں نکالا تھا، وہ موجود تھے، سرکار کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کے نبوت پر دلائل طلب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور دوسرے منافقین تھے، ان میں بعض یہود تھے اور مشرکین تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ لوگ اپنی خفیہ مشاورت کرتے تھے اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، سرکار کے احکام کے خلاف، اور نافرمانی کے معاملے میں کہ سرکار کی نافرمانی کیسے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگوشی کو ظاہر کیا، اپنے حبیب کو بتایا، نبی کریم نے ان خفیہ مشاورتوں سے منع کیا، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ ان کا ذکر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو نہوا عن النجوی، جنہیں روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا خفیہ مشاورت سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، وہ پھر لوٹتے ہیں اس کی طرف کہ جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یعنی وہ نبی کی کیوں سنیں گے، دشمن تھے، وہ کیوں سنتے اللہ کی، تو وہ بار بار اسی کی طرف لوٹ آتے تھے، اپنی خفیہ مشاورتوں کو ختم نہیں کرتے تھے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں خفیہ مشاورت کرتے ہیں گناہ کی، زیادتی کی، اور ہمارے رسول کی نافرمانی کی۔ اس لیے ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس سازشیں اسلام کے خلاف نہ کرو، رسول کے خلاف نہ کرو، مسلمانوں کے خلاف نہ کرو۔ یہ منصوبے بناتے تھے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے روگردانی کر کے آپ کی بات کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ گندی مشاورت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور اے حبیب جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں آپ کو ان الفاظ کے ساتھ کہ جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے سلام کا حکم نہیں دیا۔ ویسے تو یہ ہے کہ اللہ نے سلام نہیں کیا، جو ملاقات کے وقت کلمات آپس میں کہے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں السلام علیکم، اللہ نے تو اس کی ترغیب نہیں دی، لیکن وہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہ یہود کے بارے میں خاص ہے، جب وہ نبی کریم کے پاس آتے تو السلام علیکم کے بجائے کہتے السلام علیکم۔ اس کے دو مفہوم تھے، ایک تو یہ کہ اللہ آپ پر موت طاری کر دے، یہ بد دعائیہ کلمہ تھا، اور یا اس کا ایک مطلب جو ان کی لغت میں تھا وہ یہ تھا کہ آپ سنیں لیکن سنائے نہ جائیں۔ یعنی کیا مطلب، ہماری تو سنیں لیکن آپ کی کوئی بات کوئی بھی نہ سنیں، یعنی آپ سنائے نہ جائیں، یعنی آپ کہیں تو کوئی بھی نہ سنے، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہ دے آپ کی بات کو سننے کی۔ یہ گویا کہ وہ بد دعائیہ جملے کہا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منافقت اور شرارت کا پردہ چاک کر دیا کہ حبیب یہ آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے جائز نہیں تھے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں کہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے بدلے میں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو وہ یعنی آپس میں یہ کہتے تھے کہ یار دیکھو، اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے نا تو ہم تو ان کو بد دعا دے رہے ہیں، چلو ان کو نہیں پتہ چل رہا، اللہ کو تو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہم پہ عذاب نازل فرماتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فوری طور پر
اس گستاخی کے باوجود ہماری گرفت نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے خود ایک معیار بنایا، خود ہی نتیجہ نکالا اور اس پر خوش ہوتے تھے۔ اللہ نے اس کی مذمت فرمائی، چنانچہ آگے فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یہ جہنم میں جائیں گے، یصلونہا، داخل ہوں گے وہ اس میں، فبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو یا کوئی خفیہ مشاورت کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو تم نہ خفیہ مشاورت کرو گناہ کی اور زیادتی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو یا رب کریم پھر ہم کیا کریں خفیہ مشاورت؟ اللہ نے فرمایا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم آپس میں خفیہ مشاورت کرو نیکی کے سلسلے میں اور تقوی کے بارے میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کہ جس کی طرف تم بروز قیامت جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، محض سرگوشی، اس طرح کی بری سرگوشی، خفیہ گندی مشاورت شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ غمگین کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یعنی یہود اور منافقین کی خفیہ مشاورت کس لیے ہے؟ شیطان ان کو کہتا ہے تاکہ مومن اس پہ غمزدہ ہوں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ شیطان ان صحابہ کو، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی سوائے اللہ کی اجازت کے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے۔ تو اب یہ ایک تو لفظی ترجمہ، تھوڑا سا وضاحت، اب میں تھوڑی سی اور بات اس پہ عرض کرتا ہوں کہ پہلی چیز وہی کہ یہود اور منافقین گناہ کی مشاورت کرتے تھے، زیادتی کی کرتے تھے اور معصیت رسول کی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، اور آگے مسلمانوں کو بھی کہا کہ اس تین قسم کی مشاورت ہرگز نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بیٹھ کر آپس میں گناہ کی مشاورت کرتے ہیں، لوگوں پر زیادتی کی کرتے ہیں اور اللہ رسول کی نافرمانی پر مشاورت کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس میں سب پولیٹیشنز بھی آ سکتے ہیں، اس میں چور ڈاکوؤں کی خفیہ مشاورت بھی آ سکتی ہے، ڈاکے مارنے کے سلسلے میں، لوگوں کو لوٹنے کے سلسلے میں۔ اس میں وہ گھر والوں کی وہ مشاورت بھی آ سکتی ہے کہ بہنوں کا حصہ کیسے مارنا ہے اور بھائیوں کا حصہ کیسے مارنا ہے۔ ان کی مشاورت بھی آ جائے گی کہ فلاں کے پلاٹ پر، فلاں کی دکان پر، فلاں کے زیور پہ قبضہ کیسے کرنا ہے۔ ان لوگوں کی مشاورت بھی آ جائے گی کہ ڈرگس کیسے یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ان کی بھی مشاورت آ جائے گی کہ ہمیں کس طریقے سے بھیک مانگ کے لوگوں کی جیبیں خالی کرنی ہے اور اس کو پیشہ بنانا ہے۔ اس میں ان تمام لوگوں کی مشاورت بھی آ جائے گی کہ جو مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ تو اب غور کر لیجئے کہ اب اس درس کے بعد خدارہ ایک احتساب اپنا کریں کہ جب بھی ہماری 3-4 بہنیں مل کر کوئی آپس میں خفیہ باتیں کر رہی ہوں، مرد حضرات کر رہے ہوں، تو سوچیں کس چیز کی مشاورت کر رہے ہیں آپ، کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ گناہ پر کر رہے ہوں گے، اگر آپ معصیت رسول پہ کر رہے ہیں، کسی پر زیادتی کے سلسلے میں کر رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو اس سے منع کیا، اس سے رکنا فرض تھا۔ تو یہ آپ کی مجلس اور محفل گناہ کبیرہ کی محفل ہے، اس میں آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اس سے میرے بھائی بہن ذرا اندازہ کریں جو میرا درس سن رہے ہیں، چاہے تو میرا ایک کلپ نکالیں آپ اس سے اور اس کو عام کریں کہ یہ جو خفیہ مشاورتیں ہوتی ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی ہم برائی نہیں کر رہے، ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیوں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی آپ یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ قرآن کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو بہت ساری خطاؤں پر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ساس اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہو کے خلاف، جو نندیں اپنی بھابھی کے خلاف، اور جو دیورانی جٹھانی اپنی نندوں اور ساس کے خلاف مشاورتیں کر رہی ہوتی ہیں، منصوبے بنا رہی ہوتی ہیں، اور ایسے میں نے دیکھا ہے بھائی بہنوں کے اندر گروپنگ ہو گئی ہے، 2 بھائی ادھر، 2 بھائی بہن ادھر، 2 بھائی ایک بہن ادھر، اور اب یہ آپس میں سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، زیر کرنا
اور غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، دو ادھر مل کے منصوبہ بنا رہے ہیں، دو ادھر بنا رہے ہیں، تین ادھر بنا رہے ہیں، کیسے ڈیگریڈ کریں، کیسے ذلیل کریں، یہ سب آپ کا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر نیت، وہی بات ہے کہ دیکھیں گناہ ہے کہ نہیں، زیادتی کی ہے کہ نہیں، اور نبی کریم کی نافرمانی کی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ مشاورت ان چیزوں کی ہے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ بھی ایک المیہ ہے، میرا مطلب بڑا دل جلتا ہے اس پر کہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ عورتیں غیبت کر رہی ہیں، منع کر کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو خالی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ چغلی کسے کہتے ہیں، جن پر عذابات قبر سرکار نے بیان فرمائے، معرفت ہی نہیں ہے۔ تو اگر سرگوشیاں کر بھی رہے ہیں تو کہیں گے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو کوئی برائی تو نہیں کر رہے، ہم تو ویسے ایک بات کر رہے ہیں۔ اور بھائی یہ بات کیسی بات ہے، دیکھیں نا، اگر یہ گناہ پر مشتمل بات ہے، یہ کسی پر زیادتی کے منصوبوں پر مشتمل بات ہے، اللہ رسول کی نافرمانی پر مشتمل بات ہے، تو پھر آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اس پر توجہ کی جائے۔ اور خفیہ مشاورت کس کی ہونی چاہیے، باتیں سرگوشیاں کس کی ہونی چاہیے، نیکی کی اور تقویٰ کی۔ اور معذرت کے ساتھ اب یہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے گھروں میں نیکی کی بات، تقویٰ کی بات، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، ہمارے گھروں میں موت کی بات نہیں ہے، قبر کی بات نہیں ہے، میدان محشر کی حاضری کی بات نہیں ہے، حساب و کتاب کی نہیں، پل صراط کی نہیں، جنت کی نہیں، دوزخ کی نہیں۔ یہ موضوعات ہمارے گھروں کے اندر اجنبی ہو چکے ہیں بالکل۔ کوئی کرنے بھی لگتے ہو تو ہم حیرت سے دیکھتے ہیں، بھئی اس کو کیا ہو گیا، بڑا مولوی بن رہا ہے، یعنی یہ کون سے تم موضوع لے آئے؟ دنیا لاؤ، سیاست لاؤ، گیم لاؤ، انٹرنیٹ لاؤ، سوشل میڈیا لاؤ، ٹھمکے لاؤ، فلمیں لاؤ، ڈانس لاؤ، آئٹم سانگز لے کر آؤ، پیسہ کمانے کے بارے میں بات کرو، پڑھائی کے، دنیاوی پڑھائی کے بارے میں، کھیل کود کے بارے میں بات کرو، فلموں پہ تبصرے کرواؤ۔ یہ کیا آپ نے، یہ کون سی باتیں لے کر آ گئے؟ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، گھر کے سرپرستوں نے اپنے گھر والوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے ان کو۔ جہنم کے راستے پہ لگانے والا گھر کا سرپرست ہے جو غیر تربیت یافتہ ہے، اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی تم بچوں کو کہاں پر لے کر جا رہے ہو۔ دیکھیں مثبت بات دنیا کی کرنا منع نہیں ہوتا ہے، منہ میں کوئی تالے لگا کر تو نہیں بیٹھ سکتے، لیکن میں جو منع کر رہا ہوں کیا ہے، گناہ، معصیت رسول، لوگوں کی زیادتی کی معاملات، ان کی تو ہونی نہیں چاہیے۔ دیگر یہ کہ اگر مثبت کوئی دنیاوی کلام کر رہے ہیں، جیسے پڑھائی کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں مثبت کلام ہے، جاب کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ منع نہیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف یہی کیوں، یہ کیوں نہیں، موت کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، عذابات قبر کی بات، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مظالم اور اپنی زیادتیوں کے بدلے کی بات کیوں نہیں ہوتی، اس پر میری تشویش ہے۔ نمازیں پڑھی نہیں پڑھی پورے مہینے کے اندر، یہ نہیں، یہ حساب کرنے بیٹھے ہوئے یار سیلری اتنی ہے، بجٹ کیسے پورا ہوگا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر کل ہی مجھے موت آ گئی، بجٹ تو رہ گیا چولہے بھاڑ میں، اب آپ کو مر کے قبر میں پہنچنا ہے، تو نمازیں میری کم ہیں، وہاں حساب کتاب کیسے پورا کروں گا، روزے کم ہیں کیسے پورا کروں گا، وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرضہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے مکانوں پہ قبضہ کر کے اپنے بچوں کو سکون کی زندگی گزروا رہے ہیں، اور ان کے لیے عذاب بنا رکھا ہے جن کا مکان آپ نے چھینا ہے، اس کا میں حساب کیسے دوں گا؟ سوچا ہے کبھی ہم نے اس کے بارے میں؟ وہ نہیں سوچتے ہم۔ یہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نیک کیسے بنیں، کامل مومن کیسے بنیں، کامل مسلمان کیسے بنیں، اللہ کے فرما بردار کیسے بنیں۔ اگر ہمارے 100 گناہ ہیں، ایک دم ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو چلو 90 پر کیسے لے کر آئیں، 80 پر کیسے لے کر آئیں، پھر اس کے بعد 70 پر، 60 پر، پھر اس طرح آہستہ آہستہ کم کر کے 100% گناہوں سے نجات کیسے حاصل کریں۔ کی ہے ہم نے ایسی کوئی مشاورت؟ اور اس کے سب سے بڑا المیہ یہ ہے، گھر میں نہ درس قرآن، نہ درس حدیث، نہ درس فقہ، نہ درس تصوف۔ ہاں ہو گیا، ہمارا 11ویں کی نیاز ہوگی، 12ویں کی نیاز ہوگی، ہمارے گھر میں جی محفل درود بھی ہوتی ہے، ختم قادریہ کی محفل بھی ہوتی ہے۔ یہ اگر دائرہ شریعت میں کی جائیں تو میں اس کو ناجائز نہیں کہتا ہوں، مستحب ہے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن صرف ان کو کرنے کے بعد انتہائی وہ امپورٹنٹ چیز جس کی ریکوائرمنٹ قرآن اور حدیث میں، اس کو بھول جانا، یہ بھی بہت قابل تشویش چیز ہے۔ تو اس لیے ذرا ہمت کریں اور تھوڑا سا اپنے عمل کے اندر چینج لے کر آئیں۔ میرے بیانات اس لیے لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آتے، میرا خیال یہی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں عمل کی بات کرتا ہوں، میں احتساب کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں کہتے ہیں میں قرآن سنائیں، عمل کا نہ کہیں، ایسی آیات سنائیں، نکات نکالیں کہ بس ہم کہیں واہ 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 عالم صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث سنائیں واہ واہ سبحان اللہ،
کوئی بزرگ کا واقعہ سنا دیں، آنکھوں سے آنسو نکلوا دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے بعد کرنا کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کیا کرنا ہے، کیا نتیجہ نکلا، عمل میں کیسے تبدیلی لانی ہے، سوچ اور فکر میں اور اپنے جذبات و احساسات میں، افعال و اعمال میں کیسے انقلابی تبدیلی لے کر آنی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بند کیا، بڑا اچھا درس قرآن تھا، بڑا اچھا درس قرآن تھا، آپ نے کیا کیا، سیکھا کیوں نہیں؟ ہم جب یہ بات کہتے ہیں، میں ٹو دا پوائنٹ چونکہ بات کرتا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کرتا ہوں، میں جو عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو نیچے لا کے کہتا ہوں بھائی زمینی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیے، ذرا زمینی حقائق کو ذرا سامنے دیکھیں، جو خوابوں کی دنیا میں گم ہے میں اس کو جگا دیتا ہوں کہ بھائی جاگ کر ذرا تلخ حقیقت کو بھی دیکھ لیں۔ یہ چیز بری لگتی ہے، آپ ایسا نہ کریں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میرے لیے، میں اس کو اجنبی نہیں سمجھتا ان چیزوں کو، میں قرآن بہت پڑھتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، میرا بھی ترجمہ قرآن بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، جو معاد تفسیر ہے، ترجمے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو میں تو زیادہ معرفت رکھتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے جب بھی لوگوں کو سچ کی طرف لے کر آئے، پورا تولنے کی طرف لے کر آئے، حرام کاموں کے ختم کرنے کی طرف لے کر آئے، لوگ دشمن ہو گئے۔ بھئی یہ کہاں سے آپ نے باتیں نکالی؟ کس سے سناؤ، کہانیاں سناؤ، تھوڑا وقتی آنسو نکلوا دو، عمل کا نہ کہو، ہماری عارضی قلبی کیفیات بدل جائیں، بس ایسا بیان کرو، اس کے بعد بس آپ بادشاہ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، بیعت بھی کر لیں گے آپ سے، عمل کا نہ کہیے گا ہمیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس چیز پر چلیں جو اللہ رسول چاہتے ہیں، جس کی تعلیم قرآن و حدیث نے دی ہے، جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے کوشش کیجئے اللہ نے جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق، اور جو آخری بیان فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے کہ جس کی بارگاہ میں تم برود قیامت جمع کیے جاؤ گے۔ ڈے آف ججمنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو بیویاں شوہروں کو ستا رہی ہیں، آپ کو حساب دینا ہوگا۔ جو شوہر بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ناراض مت ہوئیے گا۔ جو والدین اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ جو اولاد ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہی ہے، اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ جو باس، جو حاکم اپنے رعایا، اپنے ماتحت پہ زیادتیاں کر رہے ہیں، جواب دینا ہے۔ جو ہماری بہنیں ماسیوں کا جینا حرام کر رہی ہیں، ڈرائیور کا، خانسامہ کا تلخ جملے بولتی ہیں، ان کی غربت کا احساس دلاتی ہیں، اور ان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ غربت کی وجہ سے تم ذلیل ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور ہم تمہیں ذلیل کریں گے قدم قدم پر، میدان محشر میں حساب دینا ہوگا۔ جتنے لوگوں نے، اور جو نوکر ہیں جو خیانتیں کر رہے ہیں اپنے مالک کی، فیکٹریاں تباہ کر رہے ہیں، ادارے تباہ کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں اس میں، اور مطلب سازشیں کر کر کے خود مالک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ سب کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا۔ جو رشوتیں لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، جو حکومت میں ہیں اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو کھڑا کیا جائے گا میدان محشر میں، اور ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے جنہوں نے زمینیں دبائی ہوئی ہیں، مال دبائے ہوئے ہیں، کسی کے قرضے نہیں دے رہے ہیں، جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، اور وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، مشکل میں ہیں، لیکن پیسے نہیں دیتے باوجود قدرت کے، اس سب کا حساب ہوگا۔ جمع کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، مجھے بھی جمع کیا جائے گا، ہم علماء کا بھی احتساب ہوگا۔ تمہیں علم دیا تھا، عزت دی تھی، احترام دیا تھا، تمہیں بہت سی دنیا کے اندر آسانیاں دی تھی، تم نے کیسا علم حاصل کیا، کیسے اسے لوگوں تک پہنچایا، کتنا پبلک کو ٹائم دیا، کتنی ان کی تربیت و اصلاح کی، لوگوں کی مال نکلوانے کے لیے بیان کیا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے، یا بھئی ہم دین کی بات نہیں کریں گے کوئی ناراض نہ ہو ہم سے، تاکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار اس چیز پہ نہ بولے، اس پہ فلاں فلاں ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی پرواہ نہیں ہے، ان کی ناراضگی کی پرواہ ہے۔ میدان محشر میں پھر ایسے علماء کا اور مفتیان کرام کا اور پیر صاحبان کا بھی سخت احتساب ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، ہمیں تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ ڈے آف ججمنٹ کو ذہن میں رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ذہن میں رکھنا ہی نہیں ہے، تیاری میں نے عرض کی، جتنا دنیا میں کسی پہ ظلم ستم ہے، حساب کتاب ہے، جلدی جلدی ادا کر لیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اگر کسی کا حساب کتاب ہے، مجھے موت سے پہلے پہلے سرخروئی عطا فرما دے۔ اور اب سب کے لیے بھی میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قریب آئیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے آپ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آپ کسی بھی تنظیم سے ہوں،
ہونا چاہیے صحیح العقیدہ، کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں آپ انہی کے ساتھ وابستہ رہیں، جن پیر صاحب سے آپ نے بیعت کی ہوئی ہے اپنے مرکز عقیدت اور اس مقتدا کے ساتھ رہیں، جس بھی ادارے سے آپ کا تعلق ہے، کسی مسجد سے آپ کا تعلق ہے، آپ ان کے ساتھ رہیں۔ یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ فلاں کی نفرت ڈال کے اس کو اپنے ساتھ ملا لوں، اسے دور کر دوں۔ میری اکیڈمی کے اندر میرے خیال میں بہت سارے آستانوں کے بچے، تنظیموں کے بچے پڑھ رہے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی ہر طرح کے ہیں، اور میں سب سے یکساں پیار کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ آپ میرے کبھی کسی بھی شاگرد سے پوچھیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مفتی صاحب نے کسی وجہ سے کسی کو پیچھے کیا، کسی کو آگے کیا، بس دین کا کام کرنے والا ہو، پڑھنے میں دیانتدار اور مخلص ہو، ہم سب کو لے کے چلتے ہیں۔ تو میں یہ کیوں بات کو اس عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی اپنی تنظیم نہیں بنانی، مجھے کوئی آستانہ قائم نہیں کرنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ الفرقان سے وابستگی کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو کہیں اور سے مکمل فیض حاصل ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے، تو پھر یہاں سے بھی مزید لے لیں، اور اگر کہیں نقص ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں رہیں، لیکن یہاں سے اپنے آپ کو کامل کر لیں، کامل کرنے کی کوشش کر لیں۔ میں بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں معاذ اللہ بہت کامل ہوں، یہ بڑے جو بول نہیں بولوں گا، کوشش یہ ہوتی ہے، آپ 21 سال سے مجھے QTV پر سن رہے ہیں، اور میری کوشش ہے 34-35 سال سے میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے دین کے لیے، تو اس لیے کہ ہمارے پاس تجربہ بھی ہے، اور شاید تھوڑا بہت آپ کی طرح نہیں ہوگا لیکن تھوڑا بہت اخلاص کہیں نہ کہیں دل کے اندر ہوگا، جس کی برکات میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آئیے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے قریب آئیں۔ قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ چند چیزیں ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کوشش کریں کہ مالی تعاون کریں، ہماری نئی اکیڈمی بن رہی ہے اس میں کریں، آپ کے لیے ثواب جاری ہے، مجھے اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری کتابیں چھپتی ہیں، اس کے لیے آپ تعاون کریں، اس میں ہمارا اپنا ایک مکتبہ ہے اور کتابوں پہ پروفٹ بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا ہوں، وہ ہمارے مکتبے میں ہی لگتا ہے، اور میں نے مکتبے والوں کو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری ان کتابوں سے میری اولاد بھی کوئی دنیاوی نفع نہیں لے سکتی، جو پروفٹ ہوتا رہے گا وہ دین کے کام میں استعمال ہوگا، یوں آپ کے لیے یہ بھی بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ کتابیں خرید کر لوگوں میں آپ تقسیم کریں، جیسے اعتکاف کی کتاب ہے اور روزے کی کتاب آئی، ابھی تک نہیں لی تو خود آرہ لیں، اگر اللہ نے پیسہ دیا 100 کی تعداد میں 200 لیں، 500 لیں، لوگوں میں تقسیم کریں۔ شعور ہم بیدار کرتے رہتے ہیں، میرے بیانات لوگ سنتے ہیں، لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، انہیں دیں، اور اس طرح اعتکاف کی دیں۔ ایسی قرب الہی کتاب بہت ہی تربیت اصلاح کے لیے بیسٹ بک ہے، میں نے آپ کو بار بار عرض کیا، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی، پڑھ کر دیکھ لیں آپ ایک دفعہ، آپ کا دل گواہی دے گا کہ بہت اچھی کتاب ہے۔ ایسی طہارت کے احکام و مسائل و احکام، وہ کتاب لیں۔ طہارت کی کتاب ہر گھر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اتنی ہماری بہنیں اپنے حیض و نفاس کے مسئلے پوچھتی ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو ابھی تک اتنی ایج میں ہونے کے باوجود ان کو یہ مسائل نہیں پتہ۔ 9 سال سے پہلے حیض کے سارے مسئلے آ جانے چاہیے تھے، اور یہاں یہ حال ہے۔ یہ کتاب لیں، کپڑے پاک کرنا، قالین پاک کرنا، صوفہ پاک کرنا، پھر کون سے پانی سے پاک کر سکتے ہیں، کون سے نہیں، یہ سب چیزیں اس کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آپ خود عالم بنیں، مفتی بنیں، آن لائن بننا چاہیں آن لائن بنیں۔ ویسے عالم مفتی کا کورس جو ہے آن لائن انشاءاللہ میری بڑی اکیڈمی تھوڑی سی بن جائے تو میں خود اسٹارٹ کروں گا، لیکن یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ ٹیچر سے پڑھنا چاہیں، میں ٹیچر آن لائن آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، لیکن باقاعدہ گروپ کے اندر یہ انشاءاللہ اس وقت اسٹارٹ کروں گا جب میں تھوڑا سا سمجھوں گا کہ اب میں باقاعدہ کلاس چلا سکتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ میں خود اس کی ابتدا کروں گا، اور اس میں آپ کو اعلان بھی کروں گا، ایڈمیشن لیں، اپنے بچوں کو عالم مفتی بنائیں۔ اگر آپ نہیں بنا سکتے، نہیں بن سکتے، تو جو یہاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کی کفالت کریں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، اپنے پیسے سے خرچ کر کے بنائیں، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ ایسی آن لائن کورسز کر لیں، فرض علوم کورس اور دیگر شارٹ کورسز لانچ ہوتے رہتے ہیں، رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس طرح آپ آئیں گے۔ ہمیں کوئی ذاتی فائدہ آپ سے نہیں چاہیے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی کتنے ہیں، میں بہت کبھی کوئی ایسا بے تکلف ہوتا ہے تو پھر میں اس سے کوئی اپنا ذاتی کام کہتا ہوں، بہت ہی کم، کوئی ایک آدھ ہوگا، اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مطلب میں اس کا کسی نہ کسی جہت سے کوئی نہ کوئی بدلہ دے دوں، ورنہ کتنے لوگ محبت میں پوچھتے ہیں مجھ سے آپ کو چیز چاہیے بتائیں، اور میں کہوں تو وہ لا بھی دیں گے، لیکن مجھے آپ سے صرف دین کی خدمت میں تعاون چاہیے، اور بس آپ کو جو پیار محبت کرتے ہیں وہ، باقی ہم کوشش کریں گے آپ کی آخرت کو جتنا بہتر بنا سکیں، اور میدان محشر میں اگر اللہ نے کوئی چھوٹی موٹی کوئی مقام وجاہت دیا
تو جو وہاں پر نفع دے سکیں گے انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کریں گے۔ مجھے آپ سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، ذاتی مفادات مجھے بالکل کچھ نہیں چاہیے، صرف دین کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تعاون کریں۔ بہت سے لوگ اب میں اپنے سے قطع نظر، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو دین کے کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے بعد بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے، ان کو وقت کے اوپر تعاون نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو کے قبر میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ کے چادریں چڑھانے اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے کا دین کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ قدر نہیں کرتے ہم لوگ، زندہ انسان کی قدر نہیں کرتے، کام کرنے والوں کی قدر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم مر کے دیکھیں پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ الفرقان اسکالرز اکیڈمی جو مشن لے کے چل رہی ہے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارا مشن ہے عالم، مفتی، عالمہ، مفتیہ تیار کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، انہیں مختلف جہتوں سے کامل کرنے کی کوشش کرنا، وہ بول سکیں، وہ میڈیا پر آ سکیں، وہ اچھا لکھ سکیں، فتوے دے سکیں، پڑھا سکیں، ادارے بنا سکیں، ادارے لے کے چلا سکیں، لیڈر بن سکیں۔ یہ میری خواہش ہے اور اس کے لیے ہم باقاعدہ تربیت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، میرے جملہ لکھ لیں، اللہ مجھے عجب و خود پسندی سے محفوظ فرمائے، کہ اگر آپ کو 100 لیڈر نظر آئیں گے منظر عام پر، تو اس میں سے انشاءاللہ بڑا حصہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، اے پاک پروردگار، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی، حدیث کی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حقیقی عشق عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو فرض علوم کورس کرنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنے سابق گناہوں کو یاد کرنے، ان پہ نادم و شرمندہ ہونے، ان پر کامل توبہ کرنے اور پھر اس توبہ پر استقامت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، گناہوں سے بچنا آسان کر دے، ہمیں نیک پرہیزگار اچھے دوست عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگ عطا فرما جو ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جہنم کے قریب کر دیں۔ اے اللہ ان رشتہ داروں کو ہمارے قریب کر دے جو ہمارے گھر میں آ کر ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، گھر والوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ان رشتہ داروں کی پناہ، اس رشتہ داروں سے ہمیں پناہ عطا فرما جو ہماری خوشیوں سے غم محسوس کرتے ہیں، ہمارے غم پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے گھر کے افراد میں کے دل میں نفرتیں ڈال کر جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمارے بچوں کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھ، مالک و مولا انہیں نیک پرہیزگار متقی بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ بد مذہبوں، بد مذہبیت، بد اخلاقی، بد کرداری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو جتنے بھی ہیں سب کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنے مذہب کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے کوئی بہت بڑی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ترجیحات متعین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ایسی جگہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جس کا کوئی نفع نہیں ہوتا، یا نفع ہوتا ہے تو عارضی نفع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہت بڑے ثواب جاریہ کو سمجھنے، پہچاننے اور اس میں اپنا سرمایہ لگا کر پھر قبر میں ہر ایک کی دعاؤں سے بے نیاز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا ہمیں کام کرنے کی توفیق دے دے کہ قیامت تک ہماری قبر میں اجر پہنچتا رہے، راحتیں، نور نازل ہوتا رہے، تیری رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ اے اللہ تعالی ہمیں ایسے دین کے کام کی توفیق دے دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کتابوں کو عام کرنے، عالم بننے، مفتی بننے، دوسروں کو بنانے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو خاص طور پر ہماری اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، ان بھائی بہنوں کو اپنی خصوصی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اے پاک پروردگار، ان کے تمام صدمے، غم، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن کو دور فرما۔
جو بیمار ہیں انہیں صحتیں عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سرخرو رکھنا، آخرت میں بھی زوال نعمت، زوال عزت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ مالک و مولا جب وہ میدان محشر میں آئیں تو عرش کا سایہ عطا فرمانا، اپنے حبیب کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ اگر خدا نخواستہ کسی مظلوم پر ظلم کیا تھا اور وہ باقی ہو تو برود قیامت ان کی عزت رکھتے ہوئے مظلوم کو ان سے راضی کر دینا، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں بھی سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری یہ تمام دعائیں، تمام ہمارے جو بھائی بہن دعا میں شریک ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اور اس کے علاوہ ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کو بھی اس دعا کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خصوصی دعا فرمائیں ہمارے ملک کے جو ادارے کام کر رہے ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے حفاظت فرما۔ جو بچے ہماری سرحدوں پر کھڑے ہیں اور اپنی جانیں خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما۔ ان کی مائیں ہیں، ان کے بھی والد ہیں، ان کی بیوی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنے ملک کے لیے وہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے فوج کے بچے ہیں جو شہید ہوئے، جو پولیس میں ہمارے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں، جو اپنے جرائم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے مقام شہادت پر فائز ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما، اسے خارجی اور داخلی ہر قسم کی سازش سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے حفاظت فرما، انہیں عزت اور احترام عطا فرما۔ اے مالک مولا مسلمانوں کو عقل کے ناخن لیتے ہوئے آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد سے ہم کمزور ہو رہے ہیں، اے اللہ تعالی ہمیں متحد ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔